تعلق ویسے بھارت سے ہے، دوسری طرف آپ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، دونوں ممالک کو آپ نے دیکھا ہے۔ اگر میں اسپیسیفکلی تھوڑا سا انڈیا کے متعلق یہ جاننا چاہوں، کیونکہ وہاں بہت ساری چیزیں ہمیں سیکولرزم کے لبادے میں لپٹتی نظر آتی ہیں، وہاں کی مسلم کمیونٹی کیا جو چہرہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، بڑی حد تک چینجنگ والا چہرہ، بڑی حد تک خلاف مذہب شادیوں والا چہرہ جو ہمیں اسکرین دکھاتی ہے، کیا ویسا ہی ہے یا حقیقت اس کے برعکس ہے؟ دیکھیں، انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 25 کروڑ سے زائد ہے، اور اس میں اگر چند ہزار کیسز سال میں آ جائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک بہت بڑی تعداد اس چیز سے متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انڈیا میں اوور آل تقریباً 30 to 40% پاپولیشن ایسی ہے کہ جو بلو دا پاورٹی لائن رہتی ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ تو وہ مسلمان کے جو بلو دا پاورٹی لائن ہیں، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی تم اپنا مذہب تبدیل کر دو، اور وہ مذہب سے قریب بھی نہیں ہے پہلے ہی سے، وہ کسی بھی وجہ سے کہ وہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، مساجد کی کمی ہے، مدارس نہیں ہے، تبلیغی جماعت وغیرہ کا کام نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی عامل ہو سکتا ہے۔ تو اگر ان کو یہ لالچ دیا جائے کہ بھئی اگر تم مذہب اپنا تبدیل کر دو گے، جس کو وہ کہتے ہیں گھر واپسی، تو تمہیں یہ بینیفٹس ہیں، تمہیں کم سے کم سیکیورٹی مل جائے گی، اور اگر گھر واپسی نہیں کرو گے تو چونکہ تم ایسے علاقے میں ہو کہ جہاں غیر مسلم ہیں، اور فسادات کے وقت پھر ایسے لوگوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ کم تعداد میں رہ رہے ہیں وہاں، تو یہ چیز ان کے لیے ایک ایڈوانٹیج بنتی ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے، دوسرا وہ طبقہ ہے، بلکہ اس کو میں طبقہ نہیں کہوں گا، کہ کچھ نوجوان لڑکیاں ہیں کہ جو ایسے مکس ماحول میں تعلیم حاصل کرتی ہیں کہ جہاں پر ان کی دینی تربیت ممکن نہیں ہو پاتی، اور باقاعدہ آر ایس ایس کی طرف سے یہ ایک منظم پلان ہے کہ لڑکے ایسی لڑکیوں کو ٹریپ میں لے کر آئیں، ان کے ساتھ شادی کریں، سال 2 سال کے بعد ان کو چھوڑ دیں۔ تقریباً ہر اس لڑکی کا کہ جس نے اس طرح کی شادی میں انٹرسٹ لیا ہے اور اس کی شادی ہوئی ہے، اس کا یہی انجام ہوا ہے کہ 2-3 سال کے بعد اس کو اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ تو یہ ایک منظم طریقہ چل رہا ہے، تو اس لیے بہت سارے کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور میڈیا میں آتے ہیں، سوشل میڈیا پر آتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کی جتنی بڑی تعداد ہے اس کے مقابلے میں یہ ریشیو بہت کم ہے، لیکن جتنا بھی کم ہے بہرحال کنسرننگ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ نے بہت اہم پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا۔ یقیناً لوگوں کو اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، جو لوگ اسپیشلی اس وقت انڈیا میں مقیم ہیں۔ شیخ، آتے ہیں ذرا دوسری طرف، کیونکہ میں نے ابتدا میں بھی آپ سے آف کیمرہ بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم کوشش تو کریں گے ذرا الہاد کے حوالے سے جو چیزیں زبردست عام ہیں اس پہ آپ کی طرف سے کچھ رہنمائی لی جائے۔ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے شیخ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب، کیونکہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، فضل کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، سوال لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں اپنی دانش میں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر خدا رحم کرنے والا ہے تو وہ اتنی تکلیف اپنے بندے کو کیوں ہونے دیتا ہے؟ وہ اپنے بندے کو، ایک بندے کو تو جی وہ بٹھا رہا ہے، وہ ایک لگزوریس گاڑی میں بیٹھ کے سفر کر رہا ہے، ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے، کھانے کو بھی اچھا مل رہا ہے، ایک دوسرا اسی کا بندہ ہے، اچھا یہ جو لگزوریس گاڑی والا ہے یہ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا، دوسرا آدمی وہ بیچارہ نماز بھی 5 وقت کی پڑھ رہا ہے، اور وہ مزدوری کر کے، محنت مشقت کر کے اتنا کما پا رہا ہے کہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، اس کے گھر میں پنکھا بھی جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں چل پاتا، بلب بھی اس کو بند کر کے بجلی کا بل کم کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر خدا رحم کرنے والا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال آتا ہے سر، ذرا کچھ فرما دیں اس پہ۔ جی ہاں، یہ سوال بہت کامن ہے، جی اور جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ دراصل مسئلہ شر و علم، اس کو کہتے ہیں the problem of evil، اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ٹھیک، اور اس کی وجہ سے یہ سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سوال کو جو صحیح طریقے سے رکھا جاتا ہے ان لوگوں کی زبان میں، ملحدوں کی زبان میں، ہاں، وہ کچھ اس طریقے سے کہ وہ ایک پیراڈاکسیکل شکل کی طور پر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ اگر اس دنیا میں پین ہے اور تکلیف ہے تو یا تو وہ قادر نہیں ہے یا وہ رحمان نہیں ہے، چونکہ اگر وہ قادر مطلق ہے تو اس پین کو اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور اگر وہ قدرت کے باوجود اس تکلیف کو ختم نہیں کر پا رہا ہے تو پھر وہ رحم والا نہیں ہے۔ تو یہ سوال اس طرح بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا جو جواب ہے جی وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صرف ان 2 صفات کے اوپر نظر کرتے ہیں کہ جی وہ اللہ رحمان ہے اور قادر مطلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو صفات بہت ساری ہیں۔ اگر آپ کو ایک پیکج چاہیے تو پیکج تو پھر فل سبسکرائب کرنا پڑے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صرف 2 نہیں، بہت ساری ہیں۔
ان میں ایک صفت ہے الحکیم اور دوسری صفت ہے العدل. الحکیم کا مطلب ہے کہ جس کی بہت ساری حکمتیں ہوں، انلمیٹڈ حکمتیں ہوں، اور العدل کا مطلب ہے کہ جو انصاف قائم کرنے والا ہو. تو اگر اس دنیا میں کہیں کوئی پرابلم ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور وہ حکمت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کا ادراک کر سکے. چونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہم ساری حکمتوں کو جان لیں تو پھر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی مکمل علم والے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حالانکہ ہمارا علم بھی بہت محدود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں پرابلم نہ ہو تو کبھی بھی عدل اللہ تعالیٰ کا قائم نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ عدل بھی قائم کرتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. مثال یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رحمت کو، شفقت کو اپنے والدین کے تھرو ہی سمجھتے ہیں. یعنی سب سے قریبی ذریعہ ہمارے لیے رحمت اور شفقت کو سمجھنے کا وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم بچپن میں یعنی ہماری تعلیمی سرگرمیاں جاری تھیں تو ہمیں صبح زبردستی اٹھایا جاتا تھا. ہم اٹھنا نہیں چاہتے تھے لیکن پھر اسکول یا مدرسے بھیجا جاتا تھا. اس کے بعد مدرسے سے آ کر دوسری ایکٹیویٹیز تھی، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. بھائی ٹیوشن پہ جانا ہے، حافظ صاحب آئے ہیں، قاری صاحب آئے ہیں، ان سے پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ. پورا دن ایک بیک ٹو بیک اسکیجول تھا اس طریقے کا کہ ایک بچے کو عام طور سے فرصت نہیں ملتی ہے اور بچہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. لیکن ایک بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ کیسی شفقت اور رحمت ہے کہ میرے والدین نے مجھ کو پوری زندگی پریشان کیا ہے، کم سے کم 20 سال مجھے پریشان کیا ہے اور مجھے ایک سانس نہیں لینے دیا، مجھے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنے دی. یہ کیسی رحمت اور شفقت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر یہ سوال اپنے ذہن میں لا رہا ہے تو وہ رحمت اور شفقت کے اصل معنی سمجھا ہی نہیں. ایک یعنی سونے کے ٹکڑے کو اگر اس کی ویلیو بڑھانی ہے تو اس کو آگ میں تپانا پڑے گا. اسی طریقے سے ایک انسان کی ویلیو کو اگر بڑھانا ہے تو بعض مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ اس طرح کے حالات آتے ہیں، کچھ امتحان کے طور پر، ابتلا کے طور پر، کہ انسان اگر اس میں صبر و شکر سے کام لے تو پھر وہی سونا بن جاتا ہے اور اس کے لیے زندگی اور اسی طریقے سے اس کی جو اگلی زندگی ہے وہ سنور جاتی ہے. تو جو ملحد یہ سوال کرتے ہیں وہ دراصل آخرت کی زندگی چھوڑ کر کے صرف اس دنیاوی زندگی کو ٹارگٹ کر کے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اچھائی کیوں نہیں ہے، صرف اچھائی کیوں نہیں ہے، برائی کیوں ہے. اچھائی اور برائی دونوں کا ایگزسٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ایسا منصف خدا موجود ہے کہ جب ایک انسان برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر کی انصاف کی ترازو اپنا کام کرے گی. اگر سارے کے سارے انسان اچھے ہوں اور دنیا کے اندر کوئی برائی نہ ہو تو دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی جرم نہیں ہوگا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نہیں، ہم جنت میں ہیں. تو پھر ہماری ضرورت کیا ہے؟ ملائکہ تو یہ کام کر ہی رہے تھے.